چند ماہ سے خالہ کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے نہیں دے رہا تھا اور خالہ کو چچا کی پینشن میں ہی گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ بآسانی گھر کا خرچ چلایا جا سکے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ثنا کے صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے، یا عمر کب ان حالات سے تنگ آ کر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور اسے جھگڑنا شروع کرتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بہت بڑے فریبی تھے یا پھر شاید ایکٹر تھے۔ انہیں اپنے جذبات چھپانا بہت اچھی طرح آتا تھا اور پتہ نہیں انہیں ایک دوسرے کے وجود سے الجھن کیوں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ثنا پر زیادہ حیرت ہوتی تھی۔ آخر عمر میں تھا ہی کیا جو اس نے اس کا انتخاب کیا، اور اب کیا کر رہا ہے جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ گھر کا خرچ نہیں چلا پا رہا تھا تو اسے کیا دیتا ہوگا؟ اسے وحشت نہیں ہوتی اس گھر کے ماحول سے؟ اسے چلے جانا چاہیے وہاں سے۔ میں نے سوچا اور سوچتی ہی رہی، مگر پتہ نہیں وہ کس مٹی سے بنی تھی۔ گھر چھوڑ کر جانے کے بجائے ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس نے کہیں جاب کر لی ہے۔ ہمارے خاندان میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے جاب کی ہو۔ خالہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے عمر کو ہر طعنہ دے ڈالا، اور یہ صرف ایک دن نہیں ہوتا تھا، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی ان کے سامنے آتا وہ اسے طعنے دیتی۔ بعض دفعہ مجھے اس پر بے حد رحم آتا، مگر خالہ کو رحم نہیں آتا تھا۔ عمر نے سب کچھ سننے کے باوجود ثنا کو نوکری سے نہیں روکا تھا۔ مجھے ذاتی طور پر ثنا کی جاب پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ یہ پہلا ایسا قدم تھا جو چھٹکارے کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کام کرنے والی عورتیں زیادہ دیر تک نکٹھو شوہر برداشت نہیں کرتیں، اور عمر کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دفتر تقریباً بند ہو چکا تھا اور ان دنوں وہ خود جاب کی تلاش میں رہنے لگا تھا۔ ثنا کی نوکری کرنے سے یہ ہوا کہ عمر نے ایک بار پھر سے گھر میں خرچ کے لیے پیسے دینا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ پیسے ثنا کی تنخواہ کے ہی ہوتے تھے، اور خالہ ان دونوں کو درجنوں طعنے اور گالیاں دینے کے باوجود بھی وہ پیسے لے لیتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ صرف پینشن سے گھر نہیں چل سکتا۔ چچا نے بھی ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی، اور کم از کم یہ ضرور ہو گیا تھا کہ اب خالہ ہر دوسرے چوتھے روز امی کے پاس ادھار مانگنے نہیں آیا کرتی تھی۔ کچھ وقت اور اسی طرح گزر گیا تھا۔ میری امیدیں ابھی بھی قائم تھیں۔ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، رہنے والا نہیں ہے۔ بس دیکھو اور کتنا وقت لگتا ہے۔ میں خود کو تسلیاں دیتی رہتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں خالہ کے گھر تھی جب ثنا کی 2 فرینڈز اس سے ملنے آئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب اچانک خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر ان کی باتیں سنوں اور انہیں بتاؤں کہ وہ اپنی فرینڈ سے کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے خالہ اکثر یاسمین کے ذریعے اس پر نظر رکھتی تھیں، مگر اس دن یاسمین گھر پر نہیں تھی، سو خالہ نے یہ کام مجھے سونپ دیا۔ ایک عجیب سی سنسنی میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام کر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک عجیب سا جوش تھا میرے اندر۔ دھڑکتے دل اور دبے قدموں سے میں ڈرائنگ روم کی اس کھڑکی سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی جو گھر کے دائیں طرف والی گلی میں کھلتی تھی۔ مجھے کافی احتیاط سے وہاں جانا پڑا تھا کیونکہ گلی کافی تنگ تھی اور جا بجا گملے رکھے ہوئے تھے جن میں پنیری لگائی گئی تھی۔ کچھ لکڑی کا پرانا فرنیچر بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ بہرحال بہت احتیاط سے سب چیزوں سے بچتی بچاتی میں کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھیں کیونکہ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی کے سامنے آ کر اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس طرح کوئی بھی مجھے دیکھ سکتا تھا۔ بس کھڑکی کے ایک طرف کھڑے ہو کر کان اندر لگا دیے۔ دل کیوں نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے دل، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ساری زندگی دل کی خواہشوں کے تحت تو نہیں گزاری جا سکتی۔ کچھ برداشت، کچھ صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور میں آج کل وہی کر رہی ہوں۔ اور رابعہ یقین کرو، میں ناخوش نہیں ہوں۔ میں نے ثنا کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پھر بھی ثنا، گھر چلانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے یا تمہارے سسرال والوں کی، تمہاری نہیں۔ اس کی دوستوں میں سے کسی نے کہا تھا۔ میں بڑے غور سے اس کا جواب سننے لگی۔ ذمہ داری کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی اپنے سر لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ دیکھو رابعہ، یہ تعلیم میں نے اس لیے حاصل کی تھی کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اسے استعمال کروں، اور اب مجھے اس کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ عمر ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پر ڈال کر خوش ہو، نہ ہی وہ کوئی کام چور قسم کا آدمی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی اس کا بزنس تقریباً ختم ہو گیا ہے
اور اچھی جاب کوئی ہے نہیں، اور میں خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ کوئی جاب کرے۔ اگر اس نے جاب کرنی شروع کر دی تو پھر بزنس تو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اتنی محنت سے جو اس نے ایک فرم، ایک آفس بنایا، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہ بنا سکے۔ بزنس میں اچھا برا وقت تو آتا ہی ہے، ہو سکتا ہے یہ برا وقت بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہو۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ صرف گھر کا خرچ چلانے کے لیے جاب کرنے پر مجبور ہو جائے۔ برا وقت مل کر گزار لیں گے تو پھر ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اس کی باتوں سے جلن ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی نا امید نہیں تھی۔ اور بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا اپنا خاندان بڑھانا نہیں ہے؟ اس دفعہ ایک دوسری آواز نے پوچھا تھا۔ دیکھو سعدیہ، ابھی بچے پیدا کر کے کیا کرنا ہے؟ بچوں کے لیے ابھی ہمارے پاس ہے کیا؟ انہیں تو کم از کم اس طرح نہیں رکھ سکتے جس طرح ہم رہ رہے ہیں، پھر انہیں بھی پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی عمر بالکل نہیں چاہتا کہ ابھی کوئی بچہ پیدا ہو، اور جب وہی نہیں چاہتا تو پھر ظاہر ہے مجھے کس بات کی جلدی ہے؟ پھر بھی ثنا، تمہاری شادی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، کیا تمہارے سسرال والے کوئی اعتراض نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، میری ساس طعنے وغیرہ بھی دیتی ہیں، مگر ہم دونوں اس کے بارے میں پہلے ہی سے فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے نہ میں پرواہ کرتی ہوں نہ عمر، اور جب عمر کو پرواہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے میں کیوں پریشان ہوں گی؟ تم بہت احسار کر رہی ہو عمر کے لیے۔ عورت کو عام طور پر ایسے احسار راس نہیں آتے۔ تمہارا یہ احسار، یہ قربانیاں وہ کب تک یاد رکھے گا؟ مرد کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے ان معاملات میں۔ اور کیا عمر مختلف ہو سکتا ہے؟ بالکل یاد رکھے گا، کیوں نہیں یاد رکھے گا؟ میں یہ بالکل نہیں مانتی کہ مرد کے لیے قربانی دی جائے اور وہ اسے بھول جائے، اس کا کوئی صلہ نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ آپ کا شوہر ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ اس کے لیے کچھ کریں تو وہ اسے بھلا دے، اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو؟ اور پھر ہم دونوں میں تو ذہنی ہم آہنگی ہے، ہمیں تو اپنی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بعض دفعہ الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کم از کم عمر حسن وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ابھی تک تو تم ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیے جا رہی ہو۔ پہلے تم نے اس کی بہن کی شادی پر اپنا زیور بیچ کر روپے اسے دے دیے، پھر یہ جاب۔ میں اس کی دوست کی بات پر چونک پڑی تھی۔ ثنا نے اپنی دوست کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ دیکھو رابعہ، زیور بیچنے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے، پھر میں نے اپنی مرضی سے مدد کی تھی، اس نے مجھ سے نہیں کہا تھا۔ زیور کون سی چیز ہے جس کے بغیر رہا نہ جا سکے؟ شادی بیاہ پر ہی پہنا جاتا ہے، اور وہ کسی سے بھی لے کر پہنا جا سکتا ہے، جیسے میں اپنی امی سے لے کر پہن لیتی ہوں۔ جب اس گھر میں آ گئی ہوں تو اس گھر کی ہر ذمہ داری کو شیئر کرنا بھی میرا فرض ہے۔ پھر اس کی بہن اور میری بہن میں کیا فرق ہے؟ میں اتنی معمولی چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہوتی۔ اس کے پاس جب روپیہ آئے گا تو دیکھ لینا وہ مجھے کیا کیا دے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین تھا، اور یہ یقین مجھے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ یہ کس مٹی سے بنی ہوئی ہے کہ اس کے گمان کبھی غلط ہوتے ہی نہیں، اس کا یقین کبھی ختم نہیں ہوتا؟ عمر حسن نہ کبھی تمہارا رہے گا، نہ تمہارے لیے کچھ کرے گا۔ وہ پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہے، وہ کل بھی میرا رہے گا۔ میں دیکھوں گی تم کب تک اس کے دل میں بسی رہو گی۔ میں اندر ہی اندر چلا رہی تھی۔ پھر میں زیادہ دیر تک وہاں کھڑی نہیں رہ سکی، میں وہاں سے خالہ کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ان کی گفتگو کے بارے میں پوچھا تھا، اور میرے دل میں جو آیا میں نے گھڑ کر خالہ کو بتا دیا۔ ان کا طیش بڑھتا ہی گیا تھا۔ میں وہاں سے آ گئی تھی۔ اس شام عمر کے آنے پر خالہ نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے دونوں کو کھری کھری سنائی تھی۔ ثنا نے بہت انکار کیا تھا کہ اس نے اپنی فرینڈ سے خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر خالہ نے ایک نہیں سنی۔ انہیں مجھ پر بلا کا یقین تھا۔ مجھے خالہ کے اس کارنامے کی تفصیل اگلے دن معلوم ہوئی تھی، اور میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ عمر کے بزنس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی۔ ان کے گھریلو ماحول میں ویسے ہی تناؤ تھا۔ خالہ ہر بات کا ذمہ دار ثنا کو ٹھہراتی تھیں، وہ اسے منحوس کہنے لگی تھیں۔ میں مانتی ہوں یہ میں ہی تھی جس نے ثنا کے معاملے میں خالہ کی پوری برین واشنگ کر دی تھی۔ اگر میں خالہ کے گھر میں اتنی آمد و رفت نہ رکھتی تو شاید خالہ کو ثنا میں کوئی اچھائی نظر آ بھی جاتی۔
شاید وہ ان کے دل میں کوئی جگہ بنا ہی لیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ بڑی ہوشیاری سے میں نے ان کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا تھا اور پھر اسے مسلسل پانی دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن گیا تھا، ایسا تناور درخت جسے کاٹنا اب ثنا اور عمر کے بس کا کام نہیں رہا تھا۔ شاید اب میں بھی چاہتی تو اس درخت کو گرا نہیں سکتی تھی، لیکن میں اسے گرانا چاہتی بھی نہیں تھی، اسی کے سائے تلے تو مجھے بیٹھنا تھا۔ ان دنوں خالہ نے ان دونوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ثنا آفس سے گھر آتی اور کسی نہ کسی بات پر خالہ کوئی ہنگامہ شروع کر دیتی۔ میں بعض دفعہ اس کی برداشت پر حیران ہوتی تھی، اس میں صبر کا مادہ میری توقع سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ خالہ کی باتیں سرخ چہرے کے ساتھ سنتی رہتی تھی، بعض دفعہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ پھر بھی چپ ہی رہتی تھی۔ پھر جب رات کو عمر گھر آتا تو خالہ نے پھر کوئی تماشا تیار رکھا ہوتا، وہ بلند آواز سے بولتی جاتی، اپنی قسمت کے رونے روتی، ثنا کو گالیاں دیتی، عمر کو بیوی کی کمائی کھانے اور اس کے غلام بن جانے کے طعنے دیتی، لوگوں کے بیٹوں کی فرما برداری، محنت اور کاروبار میں ترقیوں کے قصے سناتی اور پھر رونا شروع کر دیتی۔ جب میں وہاں ہوتی تو میں انہیں تسلی دینے لگتی۔ عمر زرد چہرے کے ساتھ سر جھکائے سب سنتا اور پھر باہر نکل جاتا۔ میرا دل کٹنے لگتا۔ میں اسے تو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی، میں سوچتی اور صرف سوچتی، اگلی بار پھر کچھ ایسی ہی بات ہوتی، پھر وہی جھگڑا، وہی ہنگامہ اور وہی خاموشی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ عمر نے چچا سے ان کی گریجویٹی کی رقم مانگی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں لگا سکے۔ چچا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب اسے کوئی رقم نہیں دے سکتے، آخر اسے پہلے بھی تو بزنس شروع کرنے کے لیے روپے دیے تھے، ان سے اس نے کون سا تیر مار لیا جو اب وہ اور چاہتا ہے؟ پھر ہماری باقی اولاد بھی ہے، ان کا حق ہم کیوں ماریں؟ جو تھوڑا بہت روپیہ ہے وہ یہی تو ہے، ان سے یاسمین کی شادی کرنی ہے اور انصر کو بھی کوئی کاروبار کروانا ہے، ویسے بھی وہ اب شادی شدہ ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے تو اپنے سسرال والوں سے مانگے، سب لوگ مانگتے ہیں، ہم نے اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ خالہ نے میری امی کو بتایا، مجھے خالہ کی بات پر خوشی ہوئی تھی۔ اچھا ہے بیوی سے مانگے، اس سے کہے وہ لا کر دے، آخر اور بھی تو لڑکیاں اپنے میکے سے ضرورت کے وقت رقم لا کر دیتی ہیں، وہ کیوں نہیں دے سکتی؟ میں نے خالہ سے کہا تھا۔ خالہ میری بات پر ثنا کے خلاف تقریر کرنے لگی تھی۔ مجھے ان کی تقریر میں دلچسپی نہیں تھی، مجھے دلچسپی تھی تو صرف اس بات میں کہ عمر کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس کی خاموشی آخرکار ٹوٹ ہی گئی تھی۔ خالہ کی اس تجویز پر بلا کا ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ اسے ان سے جو شکایتیں تھیں وہ اس دن اس نے کر دی تھیں، ان کے رویے کے بارے میں، ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ثنا سے ان کے سلوک کے بارے میں۔ پچھلے 2.5 سال کا غبار آخر باہر آ ہی گیا تھا۔ جواب میں خالہ بھی چپ نہیں رہی تھیں۔ انہوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ وہاں خوش نہیں ہے تو بیوی کو لے کر چلا جائے، لیکن وہ نہیں گیا تھا، وہ نہیں جائے گا، یہ بات خالہ بھی جانتی تھی۔ کہیں جانے کے لیے، کہیں رہنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے پاس کیا تھا؟ لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کا دل خالہ کی طرف سے اور بدگمان ہو گیا ہوگا۔ میں ہر بات پر غور کرتی رہتی تھی، پھر اس کے مطابق اپنے مہرے آگے بڑھاتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے لگنے لگا کہ ثنا مجھے بے حد ناپسند کرتی ہے۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں خالہ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہوں۔ مجھے اس کی ناپسندیدگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ گھر خالہ کا تھا، اس کا نہیں، اور مجھے وہ کسی طور بھی وہاں آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا رنگ لہرا جاتا تھا۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھتی تھی وہ بعض دفعہ مجھے خوفزدہ کر دیتی تھیں، بے تاثر، سرد، گہری، سلاخوں کی طرح دل میں اتر جانے والی نظریں۔ مگر پھر میں نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اس سے ڈر جاؤں گی تو یہ جنگ کیسے جیتوں گی؟ میں ہر بار خود کو یقین کی رسی تھما دیتی۔ پھر خالہ سے پتہ چلا کہ ثنا نے اپنے جہیز کی تقریباً ساری قیمتی چیزیں بیچ دی تھیں، فریج، ٹی وی، VCR، ڈیک، فرنیچر، تقریباً ہر چیز۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو چڑیل کہنے لگی، امی آپ نے ہی کہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو میں عمر کی مدد کر رہی ہوں۔ میں کبھی کچھ لینے نہیں جاؤں گی کیونکہ ان پر میرا جتنا حق تھا وہ ادا کر چکے ہیں۔ پھر میں ان سے کچھ مانگ کر اپنے شوہر اور سسرال کو چھوٹا کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، میری ہر چیز عمر کی ہے، ان چیزوں پر اس کا حق ہے، اسے ضرورت ہے، اور میں ان چیزوں کو بیچ کر اس کی ضرورت پوری کر دوں گی۔ یہ چیزیں رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہا میں اس کے منہ پر جوتا کھینچ ماروں۔ شوہر کا چیزوں پر حق ہے،
سسرال والوں کا نہیں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بڑی مکار اور فریبی ہوتی ہیں، انہیں شوہروں کو پھانسنے اور پھانسے رکھنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ خالہ مجھے بتا رہی تھیں اور میرا دل جل رہا تھا۔ اللہ کرے تو مر جائے ثنا، اللہ کرے تو مر جائے، میرے دل سے بددعائیں نکل رہی تھیں۔ کتنے خنجر گاڑے گی میرے سینے میں، اور کتنے خنجر گاڑے گی۔ اس سے میری نفرت میں اور اضافہ ہو گیا تھا، عمر سے عشق اتنا ہی بڑھ گیا تھا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ اس نے 50,000 کی کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور اس نے وہ بھی عمر کو دے دی تھی۔ عمر نے جاب چھوڑ دی تھی، پتہ نہیں ان دنوں وہ کہاں گھومتا رہتا تھا، عجیب حلیہ ہو گیا تھا اس کا۔ اسے کسی چیز کی ہوش ہی نہیں تھی سوائے اپنے بزنس کے۔ بعض دفعہ وہ ساری ساری رات باہر رہتا، بعض دفعہ وہ 2-2 3-3 دن بعد گھر آتا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا مگر اس کا بزنس ایک بار پھر ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے آرڈرز ملنے لگے تھے، اور ہر نئے آرڈر کی خبر میرے دل کی ایک دھڑکن کو کم کر دیتی۔ روپیہ نہیں آنا چاہیے اس کے پاس، روپیہ نہیں آنا چاہیے۔ روپیہ آ گیا تو یہ اور ثنا، میں آگے کچھ نہ سوچ پاتی، میرا دل ڈوبنے لگتا۔ کیا کروں اللہ، میں کیا کروں جو سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو جائے۔ خالہ اپنی باتیں کہے جاتی، میں اپنے منصوبے بناتی رہتی، مگر بعض دفعہ منصوبے بھی کام نہیں آتے، کچھ بھی کام نہیں آتا، بس وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ رات دن اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا اور اس کا بزنس ترقی کرتا جا رہا تھا۔ صرف 4-5 ماہ میں ہی ان کے گھر میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ خالہ کو پہلے سے دگنی رقم دینے لگا تھا، گھر میں بہت سی چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا، اور ثنا خوش رہنے لگی تھی۔ اب میں خالہ کے پاس جاتی تو وہاں میرا دم گھٹنے لگتا، ہر بگڑی ہوئی چیز صحیح ہونے لگی تھی۔ ثنا اکثر مسکرانے لگی تھی، اس کے چہرے پر چمک ہوتی تھی۔ بعض دفعہ وہ اور عمر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تو مجھے لگتا جیسے کسی نے مجھے آگ میں پھینک دیا ہے۔ اور اس دن تو میں بے تحاشا روئی تھی جب مجھے خالہ سے پتہ چلا کہ عمر نے ثنا کی جاب چھڑوا دی ہے۔ میں خالہ کی بات پر گمسم ہو گئی تھی، میرا ہر داؤ ہر وار الٹا ہی پڑتا جا رہا تھا۔ اب میرا جی چاہنے لگا کہ میں کسی طرح اسے زہر دے دوں، وہ مر جائے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس سے عمر کی جان چھوٹے گی نہ میری، مگر اسے زہر دینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ ان دونوں کی شادی کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، اور پہلی بار میں نے ثنا میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ اب وہ خالہ کی کسی بات، کسی نکتہ چینی پر چپ نہیں رہتی تھی، وہ وضاحت کر دیا کرتی تھی، بڑے پرسکون اور اطمینان انداز میں، اور خالہ کو تو بس آگ ہی لگ جاتی تھی۔ اگر وہ شروع سے اس طرح اپنی پوزیشن کلیئر کرتی ہوتی تو شاید خالہ کو یہ سب اتنا برا نہ لگتا، مگر اب انہیں لگتا تھا کہ وہ ان سے بحث کرنے لگی ہے۔ میں مانتی ہوں خالہ کو اس طرح سوچنے پر بھی میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ میں خالہ سے کہتی رہتی تھی کہ اب عمر کے پاس روپیہ آنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ اسے کبھی نہیں رہنے دے گی، اور وہ آپ سے فضول بکواس اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کے شوہر کی کمائی کھا رہی ہیں۔ میں خالہ کو اس طرح کی باتوں سے خوب بھڑکا دیا کرتی۔ وہ ثنا سے پہلے سے بھی زیادہ جھگڑا کرنے لگی تھی، اور میں پھر پرسکون ہونے لگی تھی۔ اچھا تھا کہ یہ تماشا اسی طرح جاری رہتا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ثنا میرے آنے پر اعتراض کرنے لگی تھی۔ میں خالہ کے سامنے خوب روئی تھی، اور خالہ نے بھی مجھے گلے لگا کر خوب آنسو بہائے تھے۔ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں جو تمہیں یہاں آنے سے روک سکے، پھر یہ چڑیل کیا کر لے گی؟ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی۔ وہ یہ یقین دہانی نہ بھی کراتیں تب بھی میں جانتی تھی کہ مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خالہ کی بدگمانیاں ثنا سے اور بڑھ گئی تھیں۔ عمر بہت مصروف رہتا تھا، رات کو بہت لیٹ آتا اور صبح بہت جلدی چلا جاتا۔ خالہ کو اس سے شکوے شکایتوں کا موقع کم ہی ملتا تھا، اور یہ غبار پھر وہ ثنا پر برس کر نکالتی تھیں۔ اس شام بھی میں خالہ کے گھر پر تھی جب ثنا کی امی اور ممانی آئی ہوئی تھیں۔ ثنا کی چھوٹی بہن اس کی ممانی کے گھر بیاہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے صحن میں خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ثنا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ثنا کی امی بار بار خود ہی خالہ کو مخاطب کرتی اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی، جبکہ خالہ بڑی بیزاری سے صرف ہوں ہاں کرتی جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ثنا کی امی کی کسی بات پر خالہ نے ثنا کی برائیاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ اس کی امی کچھ گنگ سی ہو گئی تھی۔ ثنا کی ممانی نے صورتحال کو قدرے بہتر کرنے کے لیے ثنا اور اس کی بہنوں کی تعریف کی تھی، اور خالہ تو پھر جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ایسا بھی کوئی گن نہیں ہے اس میں، وہ ایک بد زبان، بے لحاظ اور بدتمیز لڑکی ہے۔
میری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکی ہوتی۔ ایک بچہ تک تو وہ پیدا نہ کر سکی، اور عمر کی شادی کو 3.5 سال ہونے والے ہیں۔ یہ تو ہمارا حوصلہ ہے، ہم پھر بھی اسے یہاں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو 1 سال میں ایسی عورت کو فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو عمر ہی کا دماغ خراب ہے جس نے اسے اب تک رکھا ہوا ہے، ورنہ اسے اب بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے اسے۔ میں سر چکا کر ایک طرف کرسی پر بیٹھی خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ ثنا کی امی اور مومانی بالکل گمسم بیٹھی تھیں، وہ ایک لفظ نہیں کہہ رہی تھیں۔ شاید انہیں خالہ سے یہ سب سننے کی توقع ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کچھ کہے بغیر اٹھیں اور چلی گئی تھیں۔ انہوں نے چائے بھی نہیں پی تھی۔ ثنا ان سب باتوں سے بے خبر نہیں رہی تھی، اس نے بھی یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اپنی امی اور مومانی کے سامنے وہ بالکل چپ رہی تھی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ تیر کی طرح خالہ کے پاس آئی تھی۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میری ماں سے میرے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ اس کی آواز نیچی تھی لیکن لہجہ تلخ تھا۔ پہلی دفعہ میں نے اسے خالہ سے اس انداز میں بات کرتے سنا تھا۔ خالہ اس کے سوال پر بھڑک اٹھی تھی۔ جو سچ ہے وہ تو میں کہوں گی، چاہے کسی کو کڑوا لگے۔ تمہاری ماں سے بھی میں نے سچ ہی کہا ہے۔ تھوڑا سچ اپنے بارے میں بھی کہہ دیتی، اس نے کافی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میں نے بڑی دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں اگر اتنا خوف تھا تو اپنی ماں کو یہاں بلایا کیوں؟ یہاں جو آئے گا میں اسے تمہاری اصلیت تو ضرور بتاؤں گی۔ کیا اصلیت ہے میری؟ پہلے آپ مجھے تو بتائیں۔ مجھ سے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی زبان درازی تمہاری ماں برداشت کرتی ہوگی، میں نہیں۔ خالہ اس کی بات پر مزید گرم ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے یہی ایک چیز تو نہیں سکھائی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں نے آپ کی بہت عزت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ لوگ عزت کے قابل ہوتے ہی نہیں۔ تمہاری ماں عزت کے قابل ہے؟ میری ماں کے بارے میں بات نہ کریں، وہ دوسروں کی زندگیاں آپ کی طرح جیرن نہیں کرتی، آپ کی طرح لوگوں کے سامنے اپنی داستانیں لے کر نہیں بیٹھتی۔ اس کا ہر جملہ میری خوشی میں اضافہ کر رہا تھا، تو خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹ ہی گیا تھا۔ کیوں نہ بتاؤں تمہارے بارے میں؟ لوگوں سے کیوں نہ کہوں کہ تم بانجھ ہو؟ اس گھر میں بربادی کے علاوہ اور دیا ہی کیا ہے تم نے؟ خالہ یہ ایک دم چیخنے لگی تھی۔ مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں، میں اب برداشت نہیں کروں گی۔ برداشت نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنی منحوس شکل لے کر غائب ہو جاؤ۔ پھر یہاں کھڑی کیوں ہو؟ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، وہ لایا تھا مجھے یہاں پر، وہ کہے گا تو جاؤں گی، آپ کے کہنے پر نہیں۔ یہ تمہارے شوہر کا گھر نہیں، میرے شوہر کا گھر ہے، ان کے نام کا ہے۔ تمہارے شوہر کی ابھی اتنی اوقات کہاں کہ ایک کمرہ بھی بنا سکے۔ خالہ بلند آواز سے چلا رہی تھی۔ میں نے اس موقع پر تھوڑا ڈرامہ ضروری سمجھا۔ میں نے خالہ کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ خالہ آپ چھوڑیں، دفع کریں، آپ کیوں اپنا دل دکھاتی ہیں؟ میں نے خالہ سے کہا تھا اور وہ میری بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم کون ہوتی ہو دخل اندازی کرنے والی؟ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے درمیان میں بولنے کا، بلکہ تمہیں اس وقت یہاں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارا اور میرا نہیں۔ اس نے بڑے ترش انداز میں اچانک مجھ سے کہا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے یوں جھڑک دے گی۔ یہ میری خالہ ہیں، میں بھی ان سے بات کر رہی ہوں، تم سے نہیں، اور تم مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی۔ یہ تمہارا نہیں، میری خالہ کا گھر ہے۔ میں نے بھی اسے اسی طرح جواب دیا تھا۔ وہ میری بات پر مشتعل ہو گئی تھی۔ فساد کی جڑ تم ہی ہو، یہ سب باتیں تم ان کے کانوں میں ڈالتی رہی ہو۔ اگر تم یہاں نہ آؤ تو اس گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ دل میں نے سوچا تھا کمبخت نے صحیح اندازہ لگایا ہے، مگر بہت دیر سے۔ میں نے خالہ جان کی طرف دیکھا اور میرے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے اس کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی تھی۔ خالہ نے یکدم اسے سلواتیں سنانا شروع کر دی تھیں، مگر وہ بھی بڑی ثابت قدمی سے اپنے مطالبے پر جمی رہی کہ میں وہاں سے چلی جاؤں۔ ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ تبھی اچانک عمر آ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر یقیناً حیران کن ہوگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے بھی اسے یقیناً پریشان کیا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے کافی حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ شمائلہ یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ اس کی بات پر مزید حیران ہوا اور میں نے اپنے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ ثنا کہتی ہے کہ اس گھر میں سارے جھگڑے میری وجہ سے ہوتے ہیں، میں فساد کی جڑ ہوں، مجھے یہاں سے نکال دینا چاہیے، حالانکہ میں تو صرف خالہ کی وجہ سے آتی ہوں، ثنا کی بجائے میں نے اس سے کہا تھا۔ ثنا، یہ سب تم نے کہا ہے؟
اسے یقین نہیں آیا تھا شاید، اس لیے اس نے ثنا سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں میں نے کہا تھا، اور میں پھر کہتی ہوں، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلی جائے۔ وہ ابھی پہلے ہی کی طرح بات کر رہی تھی۔ احمقانہ باتیں مت کرو اور کمرے میں جاؤ، اس نے اسے جھڑک کر کہا، مگر ثنا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، کسی قیمت پر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پہلے اسے یہاں سے نکالو، پھر میں یہاں سے جاؤں گی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس کی بات پر خالہ نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا تھا۔ ثنا بھی چپ نہیں رہی تھی۔ خالہ جس قدر بلند آواز میں بول رہی تھی، وہ ان سے بھی بلند آواز میں بات کر رہی تھی۔ عمر کچھ دیر تک ان دونوں کو چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا اور اس نے بلند آواز میں ثنا سے کہا، بس ثنا، اب چپ ہو جاؤ۔ میں تمہارے منہ سے مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں چپ نہیں کروں گی، اس نے اب بھی اتنی بلند آواز سے کہا تھا۔ اس کے لہجے نے عمر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی مشتعل کر دیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی زبان بند کر لو، وہ چلایا تھا۔ کیوں؟ میں ہی کیوں اپنی زبان بند کروں؟ تمہاری امی کیوں نہیں؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتنے سال سے میں کرتی کیا آ رہی ہوں؟ خاموشی، خاموشی، بس خاموشی۔ کیا میں جانور ہوں؟ لیکن اب میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ تم اگر مجھے چپ کروانا چاہتے ہو تو اس گھر میں شمائلہ کا آنا جانا بند کرو۔ شمائلہ یہاں بچپن سے آ رہی ہے اور آتی رہے گی، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عمر نے تیز آواز میں اس سے کہا تھا، اور خوشی کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ ہاں، تم کیوں چاہو گے کہ وہ یہاں آنا بند کرے؟ تمہارے لیے ہی تو آتی ہے وہ۔ اس کی بات پر وہ حیران نظر آیا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ثنا، تمہارا ذہن بے حد گھٹیا ہے اور تمہاری سوچ اتنی ہی گندی ہے۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ تم بہت عام سی لڑکی ہو۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں تم سے شادی کرتا۔ عمر کے کہے گئے ہر لفظ نے میرے کانوں میں امرت گھول دیا تھا۔ مجھے ثنا کی آنکھوں میں بلا کی بے یقینی نظر آئی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب عمر نے کہا ہے۔ کچھ دیر اسی طرح گمسم رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھٹیا نہیں، تم گھٹیا ہو۔ یہ گھٹیا ہے، اور میں پھر کہوں گی، بار بار کہوں گی کہ اسے یہاں سے نکالو۔ اس سے کہو کہ یہ چلی جائے یہاں سے۔ یہ نہیں جائے گی، تم چلی جاؤ، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات پر دھاڑا تھا۔ تم مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہے ہو، اس کے لیے؟ وہ میری طرف انگلی اٹھا کر عجیب بے یقینی کے عالم میں اس سے کہہ رہی تھی، ایک لفظ مت کہنا، اب ایک لفظ مت کہنا، بس یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ عمر کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے کیسے نکال سکتے ہو تم؟ کیسے کہہ سکتے ہو مجھ سے کہ میں یہاں سے جاؤں؟ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے عمر، میں نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ عمر حسن، میری وجہ سے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ میں سہارا نہ دیتی تو تم کہاں ہوتے؟ میں اگر، وہ اس سے کہہ رہی تھی مگر اس نے دانت پیستے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا بھی گھر ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے تم نکال نہیں سکتے، اس طرح تو کبھی نہیں نکال، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عمر نے جو کچھ کہا تھا اس کی توقع کسی کو نہیں تھی، مجھے، نہ خالہ کو، نہ ثنا کو، اور نہ ہی شاید عمر حسن کو۔ سب کچھ غصے میں ہوا تھا، مگر سب کچھ ہو گیا تھا۔